بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ پورا تھمنیل آپ کے سامنے جسٹیفائی کرنا ہے، لیکن آغاز میں اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج واقعی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے کلیجے پہ ہاتھ ڈالا جی، باقاعدہ طور پر اس نبض کے اوپر ہاتھ رکھا ہے جو شاید ماضی میں ان کے حوالے سے اس کا بڑا فقدان تھا، اور جس طریقے کی انہوں نے گفتگو کر دی، اس کے بعد کوئی بات بعید ہی نہیں ہے کہ مستقبل نہایت قریب میں پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام ایک ہی پلیٹ فارم سے کم از کم الیکشن کے نتائج کے اوپر احتجاج کریں گے۔ اس 6 رکنی جو ایک اتحاد ہے نا، اس میں ایک مضبوط اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو 3 نمائندے بتا دیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے میرے 3 کون سے نمائندے، اور اس کے علاوہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات پہ یقین نہ کریں، سوائے یہ 3 افراد کے، ان کے پاس ہی مینڈیٹ ہے اور یہی گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک ایک نمائندے کا پروفائل کتنا سٹرونگ ہے اس کی ڈیٹیل میں آگے چل کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور شیر افضل مروت صاحب، جی ہاں، ان سے متعلق، جی ہاں، ان کا پتہ اگر کسی نے صاف کیا ہے یا کریں گے نا تو عمران خان صاحب ہی کریں گے، اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز میرے پاس آئی ہیں۔ محمد علی دورانی صاحب جو اس سے پہلے مذاکرات کی کوشش کرتے رہے، انہوں نے بڑا زبردست انکشاف کر دیا جی اسحاق ڈار صاحب کے ڈپٹی پرائم منسٹر بننے کے حوالے سے، اس کی بھی ڈیٹیل بتاتا ہوں، تو تفصیل بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس کو مس نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے پہلے آغاز کر لیتا ہوں، کیونکہ اس ٹائم تازہ انہی کا پارلیمنٹ میں خطاب جاری تھا، اور انہوں نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف سے ابھی تک ہمارے مذاکرات کا سیشن ہو نہیں ہوا، لیکن ہم انکار بھی نہیں کر رہے مذاکرات کرنے کے حوالے سے۔ ایک یہ چیز انہوں نے کنفرم کی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی اسیر پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ اسمبلی کے خطاب کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی اسیر پارلیمنٹیرینز ہیں ان تمام کی حمایت کا، جی ہاں، ان کے پروڈکشن آرڈر پارلیمنٹ میں، چاہے سینٹ میں ہے چاہے قومی اسمبلی میں، ان تمام کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا میں مطالبہ کرتا ہوں۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے اس جو مطالبے ہیں اس کے ساتھ میں خود کھڑا ہوں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کرنے کی ملک بھر میں اجازت ہونی چاہیے، ان کا جمہوری اور آئینی حق ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی تک یہاں آج یہ بات درست کروائی ہے، ٹھیک ہے، یہاں کی ہے۔ دوسرا، اب مولانا فضل صاحب نے جب یہ باتیں کی نا، تو اب انہوں نے ظاہری بات ہے پہلی بار پارلیمنٹ میں خطاب کر رہے تھے اور اس پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کہا پہلے اب یہ طے کر لیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارلیمنٹ ہے یا عوام کے نمائندہ لوگوں، عوام کے ووٹوں سے چنے ہوئے نمائندہ لوگوں کی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں سر، انہوں نے کہا یہ طے کر لیں، یعنی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت ہی اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی ہے، یہ جو اس وقت اسمبلی ہے، یہ نمائندگی عوام کی نمائندگی نہیں کر رہی ہے، ایک چیز۔ دوسرا، انہوں نے کہا مجھے شرم آتی ہے، 2-3 بار بولا، انہوں نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ 2018 کا جو مینڈیٹ تھا، یہی والا مینڈیٹ تھا، اس کو جعلی قرار دیا گیا، اس کو دھاندلی زدہ قرار دیا گیا انہی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے۔ وہ بیسیکلی اپنے اتحادی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا سیم وہی مینڈیٹ 2024 میں صحیح کیسے ہو گیا، وہ دھاندلی کیوں نہیں ہے؟ تو یعنی وہ کہنے جا رہے ہیں اس ٹائم ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ تھی، اس بار آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، تو سب کچھ صحیح ہے۔ مزید انہوں نے کہا خدا کرے کہ میری معلومات غلط ہو، بار بار بولوں گا، خدا کرے کہ میری معلومات غلط ہو۔ میرے پاس اطلاع ہے کہ اس بار باقاعدہ طور پر اسمبلیاں بیچی بھی گئی ہیں اور پوری اسمبلی خریدی بھی گئی ہے۔ بیچی کس نے اور خریدی کس نے، اس کے وہ اشاروں کا نام اپنی گفتگو کرتے رہے۔ انہوں نے کہا ہارنے والے پریشان ہیں اور جیتنے والے مطمئن نہیں ہیں۔ دراصل ہم نے اپنے ہاتھوں سے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بول رہے ہیں، دراصل ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا تیار کیے، اپنے اوپر آقا مسلط کیے۔ اور ایک جگہ پر انہوں نے بولا کہ مجھے یہ بولنا نہیں چاہیے، لیکن میں بول رہا ہوں کہ اس وقت ریاست پاکستان محفوظ نہیں ہے۔ بہت بڑی سٹیٹمنٹس دی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور بالکل جسے کہتے ہیں نا پنجوں پہ کھڑے ہو کے بات کرنا، وہ ہے مولانا صاحب بہت ہی زیادہ اس پہ لگے۔ لیکن خوش آئند چیز یہ ہے کہ احتجاج اور 2024 کے انتخابات، دھاندلی، اداروں کی انوالومنٹ، اور الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ اور دیگر ادارے، ان تمام کے حوالے سے ایک اور تگڑی آواز، جی ہاں، جو پبلک اسٹریٹ پاور بھی رکھتی ہے، وہ اب شامل ہونے جا رہی ہے۔ آگے آتا ہوں میں، الیکشن کمیشن تھوڑا ایکٹیو ہو گیا ہے، بلکہ کافی زیادہ ایکٹیو ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے 3 بار الیکشن کمیشن کے کہنے پہ انتخابات کرائے، انٹرا پارٹی انتخابات، اور اس پر اعتراض کیا الیکشن کمیشن نے۔ کل اس کو سماعت کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے، اور کل 5 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا۔
جو اعتراض انہوں نے خود لگائے تھے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف دلائل دے گی۔ علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی کل طلب کیا الیکشن کمیشن نے، ان کے اثاثوں کے اوپر معاملہ، الزام ان کے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے تھے۔ لیٹس سی، دیکھیں یہاں کیا ہوتا ہے، وہاں بھی ان کو بلایا گیا، مگر علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنی اس جو جسے کہتے ہیں سماعت کو انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ دیکھیں پشاور ہائی کورٹ صبح اس کو رسپونڈ کرتی ہے، نہیں تو علی امین گنڈاپور کو الیکشن کمیشن میں پیش ہونا ہوگا۔ ادھر ایک اور خبر ہے، اہم خبر ہے، اعجاز احمد بھٹر صاحب جی سرگودا کے ATC کے جج ہیں، ٹھیک ہے، اور 9 مئی کے کیسز بھی انہوں نے سنے، اور علی حمزہ اور سنم جاوید وغیرہ کے ریمانڈ بھی یہی دیتے رہے۔ خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے انہیں عہدے سے ہٹا دیا اور ان کو OSD بنا دیا ہے۔ اصل خبر یہ کہ انہوں نے کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ریلیف نہیں دیا، نہ ہی ریلیف دیا، نہ ہی ٹرائل کا آغاز کیا، مسلسل وہ کوئی نہ کوئی وجہ بنا کے ان کا ریمانڈ کر کے اندر رکھتے تھے، نہ ہی ضمانت کو انٹرٹین کرتے تھے، تو نہ ہی کبھی انہوں نے ٹرائل شروع کیا ہے۔ یہ بڑی بات ہے سر۔ اب جو ججز ہیں نا، اطلاع یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے دیگر ججز کے تقرر اور تبادلے بھی ہوئے، وہ بھی آنے والے چند گھنٹوں میں پتہ چلے گا کیا نام ہے۔ بڑی اہم تعیناتیاں ہوئی ہیں، تو عدلیہ کا رسپانس اور ٹون تبدیل نظر آ رہی ہے۔ 6 ججز کے خط، جوڈیشل ایکٹیویٹیز کے باعث، آپ نے صبح بابر ستار صاحب کو تو دیکھ ہی لیا، انہوں نے سوشل میڈیا پہ ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی، انہوں نے 5-5 لاکھ کے جرمانوں کے ساتھ درخواستیں واپس کر کے لائن حاضر کر دیا سب کو۔ تو یہ ایک بہت اچھا اور عمدہ سائن ہے۔ اسلام آباد کا محاذ بابر ستار صاحب نے سنبھالا ہے، آپ دیکھیں یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، عمدہ چیز ہے۔ عمران خان صاحب، جی ہاں، آج ان کی جیل میں عام گفتگو ہوئی، مذاکرات کے معاملے پر انہوں نے کنفیوژنس کو ختم کیا عمران خان صاحب نے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 لوگوں کو اس سلسلے میں نامزد کیا، 3 لوگوں کو میں نے اس سلسلے میں نامزد کیے جو مذاکرات کریں گے۔ نمبر 1 وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، نمبر 2 اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور سیکرٹری بھی ہے، جنرل سیکرٹری بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے عمر ایوب صاحب، اور تیسرے شبلی فراز صاحب، ان کو بہت عرصے سے خاموش رکھا گیا تھا۔ عمران خان صاحب کی رائے میں پتہ چلا ان کو کہیں نہ کہیں تیار کیا جا رہا تھا۔ 3 افراد، علی امین گنڈاپور، عمر ایوب اور شبلی فراز، ان 3 کے علاوہ کسی کے پاس بھی اسٹیبلشمنٹ سے یا کوئی بھی مذاکرات کا بھی اختیار نہیں ہے، صرف ان 3 کے پاس اختیار ہے۔ مطلب شبلی فراز صاحب والی جو بات تھی وہ درست تھی کہ عمران خان صاحب نے ان کو مینڈیٹ دے دیا ہے کہ وہ چاہے سیاسی جماعتیں ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو، ان سے مذاکرات کرنے کی ان کو اجازت مل گئی ہے۔ تو جتنے بھی باقی لوگ بات کر رہے تھے نا، وہ تمام کے تمام غلط کر رہے تھے، جو شبلی فراز صاحب ہیں وہی بات درست کر رہے ہیں۔ اب وہ جو TORs بننے ہیں، یہ تمام جماعتیں اور سیاسی جماعتوں اسٹیبلشمنٹ سے جو مذاکرات کی انہوں نے بات کی تھی، اجازت دی تھی، وہ درست ہے۔ علی امین گنڈاپور کو شکری بڑا اہم آدمی ہے اس سلسلے میں، کیونکہ چیف منسٹر ہے، چیف منسٹر کا عہدہ بڑا زبردست ہے، ملنے ملانے ملاقات کرنے میں بہت زیادہ آسانی رہتی ہے جی۔ اور اب اسی بہانے جتنے شک و شبہات پیدا کیے جا رہے تھے علی امین گنڈاپور صاحب سے متعلق کہ وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں، یہ ہے فیصل واڈا وہ دائیں بائیں والی ساری باتیں کرتے ہیں، نہیں، عمران خان صاحب نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوا جی۔ اس کے علاوہ باقی شبلی فراز صاحب کا تو میں آپ کو ویسے بتا دیا۔ مجھے پارٹی رہنماؤں سے انہوں نے کہا مجھے صرف اور صرف 30 منٹ ملنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور میں اس دوران کیا گفتگو اور کیا فیصلے کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا رہی بات علی امین گنڈاپور کے اسلام آباد میں قبضے والی بات، انہوں نے کہا بالکل بات بیان اس کا درست ہے، مجھے پتہ تھا کہ یہ گنڈاپور کے ساتھ تصویر بنوا کر، یعنی شہباز شریف صاحب نے تصویر بنوائی تھی نا جس میں کہا تھا سارے مطالبات آپ کے مان لیے گئے، اس کے باوجود صوبے کا حق نہیں دیں گے۔ تو مطلب عمران خان صاحب کھڑے ہیں جی علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر شیر افضل مروت صاحب کا نامزد کیا تھا، یہ کہا گیا کہ آپ نے نامزد کیا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں نامزد میں نے کیا تھا، مگر اس پر مزید مشاورت کی ضرورت ہے کیونکہ حکومت اس نام کو مان نہیں رہی ہے۔ تو شیر افضل مروت صاحب پہ اعتراض والی بات بھی اس کا مطلب درست ہے جی۔ اور انہوں نے کہا کہ میڈیا ٹاک پر پابندیاں لگا کے میرے بنیادی حقوق ختم کر دیے گئے ہیں، میں اکیلا اداروں کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ یہاں تو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں میرے کیسز زیر التوا ہیں پارٹی کے، جس پر سماعت نہیں ہو رہی، یعنی عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کو بھی پش کیا کہ ہر طریقے سے ہمیں کمپریس کیا جا رہا ہے، خط وہ پہلے بھی لکھ چکے ہیں سپریم کورٹ میں، تو عمران خان صاحب اس پیرائے کے اوپر لے کے چل رہے ہیں۔ آخر میں وہ خبر دوں، وہ اسحاق ڈار صاحب سے متعلق محمد علی دورانی صاحب نے یہ خبر دی ہے نا کہ اسحاق ڈار کو ڈپٹی پرائم منسٹر بننے کو نواز شریف کے دوبارہ پارٹی صدر کے فیصلے کے تناظر میں دیکھیں۔ اسحاق ڈار کا ڈپٹی پرائم منسٹر بننا اور نواز شریف کا دوبارہ پارٹی صدر بننا، یہ سگنل اور میسیجنگ کی گئی ہے نون لیگ اب دوبارہ بورڈ کو عزت دو سے مزاحمت کی طرف آنا چاہتی ہے، لیکن حکومت میں رہ کر مزاحمت نہیں ہوتی۔
یہ انہوں نے بولا. انہوں نے کہا دیکھیں پرانی تاریخ دہرائی جاتی ہے، نئی تاریخ بنتی ہے. یہ تمام لوگ اسی طریقے سے بات کریں کہ جان بوجھ کر زبردستی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانے کی کوشش کری مسلم لیگ نون. اور ساری تگدو اس وقت جو ہو رہی ہے نا، رانا ثناء اللہ صاحب کی شکل میں، جاوید لطیف صاحب کی شکل میں، اسحاق ڈار صاحب کی شکل میں، یہ ساری تگدو اس سلسلے میں ہو رہی ہے. یہ باقاعدہ لیگ والے کہہ رہے ہیں. ادھر سنی اتحاد کونسل کے سربراہ تھے نا حامد رضا صاحب، انہوں نے استعفے کی تجویز دی تھی. تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں نا، انہوں نے اس کا رد عمل دیا. انہوں نے کہا نہیں، پہلے بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہم اس کی وجہ سے، تو اب اس نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو پوچھا گیا، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے عمران خان صاحب سے پوچھا؟ انہوں نے کہا نہیں، میری سلسلے میں بھی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں. انہوں نے کہا یہ تجویز آپ نے پیش کی؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی میری سلسلے میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. سر یہ چل رہا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.